بھئی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی علی محمد وعلی الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في سبيل العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم دل بدل سکتے ہیں
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز میرے استاد محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، اور الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھیونڈی والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی حفاظ قرآن مبین کی اور ائمہ کرام کی، مفتیان اعظام کی، مدارس کے ذمہ داران کی الحمدللہ بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور اس بات کو بھی یہاں سے بات میں شروع کر رہا ہوں، جیسے مولانا نے مدارس کی اہمیت بیان کیا، علماء کی قربانیوں کو بیان کیا، مجھ سے پہلے مفتی یوسف صاحب نے قرآن مقدس کی عظمت اور قرآن پاک کے سکھانے والوں کے احترام کو بیان کیا، لیکن میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں میرے بھیونڈی کے میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں کہ یہ حفاظ قرآن مبین آج تقریباً اس ادارے کے 42 طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے، 42 طلبہ حفاظ بنے ہیں، قرآن مقدس کو انہوں نے یاد کیا ہے،
اتنی بڑی تعداد علماء کی یہاں موجود ہے. میرے بھائیوں اس بات کو سن لو, میں بالکل صاف طور سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں دھرتی پر اس زمین پر اگر سب سے اونچا مرتبہ یا سب سے مقدس اور بابرکت ٹولی یا سب سے اونچے رتبے والے اونچے مقام والے اگر دھرتی پر کوئی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سکھا رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم سب کے آقا نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ سنو سنو سنو, ہمارے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. اے لوگو سنو سنو سنو, ہمارے آقا نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ خیرکم, تم میں سب سے اونچے, تم میں سب سے بہتر, تم میں سب سے اعلیٰ, تم میں سب سے افضل, تم میں سب سے اونچے رتبے والے کون ہے؟ کون ہے؟ آقا نے فرمایا من تعلم القرآن, جو قرآن سیکھتے ہیں وعلمہ, اور اس کو سکھاتے ہیں. یہ ہمارے آقا نے فرمایا. اور سن لو, بالکل میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارا ماننا ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے. چاند پر جانے والے سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, پوری دنیا کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. بلکہ میں یہ بھی جملہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے سی ایم کی بات غلط ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ایم پی کی بات غلط ہو سکتی ہے, ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے. اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ پی ایم کی کبھی بھی صحیح ہو سکتی. بولو بولو بولو, ڈرو مت, بولو بولو. نہیں, پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار مدینہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ, زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور ہمارے آقا نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے دھرتی والوں سن لو, اے دنیا والوں سن لو, تم ان کے مقام کو, یہ جو 42 حفاظ قرآن مبین بنے ہیں ان کو دستار باندھی گئی ہے. کیوں؟ لیکن مولانا حلیم اللہ صاحب آج ان بچوں نے اتنی موٹی اللہ کی کتاب کو یاد کیا, ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ارے سچی بولو, کیا دے رہے ہیں؟ میں نے دیکھا بھی یہاں پر بیگ پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ بیگ میں سامان, بیگ میں, ہاں تو سامان کیا ہے اس میں بھائی؟ میں بہت باریک اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ آج دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے, دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے. اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی اسکول کے طالب علم نے 10ویں میں 10th میں 90% لایا, 95% لایا, تو پورا سماج اس کو سر پہ لے کے ناچتا. کیا بولا؟ پورا سماج اس کو سر پہ لے کے ناچتا. 12th میں سائنس میں 98% لایا تو پورا سماج بڑا خوش ہوتا اور یہ کہتا کہ اس نے سماج کا نام روشن کیا. اور پھر بڑے بڑے سیٹھیے اس کو چیک دیتے, انعام دیتے, گولڈ میڈل ملتا. بالکل ملنا چاہیے, منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بھیونڈی والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, میرے جوانوں, میری ماں بہنوں, کہ حافظ قرآن ایک بچہ بنتا ہے, اللہ کی کتاب کو یاد کرتا ہے, اپنے دل, دماغ اور سینے میں محفوظ کرتا ہے. آج دنیا والے اس کو کیا دیتے ہیں؟ ایک بیگ کی شکل میں دیتے ہیں, اس کو دستار باندھی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد میں اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ ارے بولو نا, شرماؤ مت, بولو بولو. 7,000. زیادہ سے زیادہ 7,000. کیوں مولا؟ زیادہ سے زیادہ 7,000. میں اگر یہ کہوں تو برا مت لگنے دینا کہ اسکول کے چپراسی آج 25 سے 30,000 پیمنٹ لے رہے ہیں. کیوں؟ اسکولوں میں پڑھانے والے, اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ اے فار ایپل, بی فار, بولو بولو بچوں, بی فار بال, سی فار, ڈی فار کتا. اور تنخواہ کتنی؟ 40,000.
میں میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا، 14 سال تک میں نے پڑھایا، دو 35 منٹ کے پیریڈ اور ہزاروں میں تنخواہ۔ میں ناگپور گیا مولانا، ابھی جب ودھان سبھا شروع تھی تو میں نے دیکھا کہ ودھان سبھا کے باہر اچھے کوٹ ووٹ والے اچھے لوگ دکھ رہے تھے، وہ دھرنا دے رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، دھرنا کس بات کا دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ لیکچرر سے ہیں، ہم لوگ پروفیسر سے ہیں۔ میں نے کہا مانگ کیا ہے، دھرنا کس بات کا ہے؟ تو کہا کہ چھٹے ویتن کے اعتبار سے ابھی ہمیں 80,000 پیمنٹ دی جا رہی ہے، 90,000 دی جا رہی ہے، 7واں ویتن 7واں 6-7 پہ لاگو ہو گیا، حکومت دے نہیں رہی، ہم 80,000 لے رہے ہیں، ابھی 90,000 لے رہے ہیں، 7ویں کے اعتبار سے 1,17,000 ملنا چاہیے، ہم اس کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ دھرنا کائے کے لیے دے رہے ہیں؟ کیوں؟ تو میں نے کہا کم وقت ہو، امام کو آج تک کے پہلا ویتن نہیں ملا۔ کیوں؟ میں بہت صاف اور سادے انداز میں بات کرنے جا رہا ہوں اور اہم چیز کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں کہ آج لوگ، آپ نے کہا مولانا حلیم اللہ صاحب، آپ نے کہا کہ 3% بچے مسلمانوں کے مدارس میں جا رہے ہیں، اور یہ راجندر سچر، جسٹس راجندر سچر کانگریس کے دور میں بنائی گئی حکومت کی یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا صرف اور صرف 3% بچہ مدرسوں میں جا رہا ہے، 97% اسکول اور کالجز میں جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے 97 ادھر اور 3% ادھر؟ اس لیے کہ مولانا یہ قوم بڑی ہوشیار ہے، ان کو معلوم ہے کہ حافظ جی بنے گا تو کتنے والا بنے گا؟ 7,000 والا۔ مولانا بنے گا تو بہت زیادہ ہوشیار ہو گیا تو 10,000 والا۔ کیوں؟ تو یہ نہیں چاہتے مولانا کہ ہمارے بچوں کا برا حال ہو۔ لیکن سن لو اب اہم بات، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہوگی، اگر کسی کے دماغ میں یہ گندگی ہوگی تو سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، مدرسے میں پڑھے گا، مولوی بنے گا، تو کیا کھائیں گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا؟ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے کہا، میرے قریبی دوست سے کہا کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بناؤ۔ سن لو غور سے کیا کہا حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں، میں نے میرے قریبی دوست کو کہا کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بناؤ۔ تو وہ قریبی دوست نے کہا مولانا شیخ صاحب اگر بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا؟ تو حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی کہ لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حافظ بناؤں گا تو کیا کھائے گا، عالم بناؤں گا تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء بہت کھاتے ہیں۔ ارے کچھ سمجھے اشارہ؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء بہت کھاتے ہیں۔ میرے دوست قاری احمد علی کا ایک جملہ ہے مولانا، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ علماء کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان۔ کیا ہے؟ علماء کا پیٹ اب پسند نہیں کرتے، ہاں لوگ پسند نہیں کرتے۔ اب نہیں تو پسند۔ سنو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دماغ میں یہ بات ہوگی کہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کھائے گا؟ سن لو ایک جملہ سن لو۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بھی یہ کہا ہے، دنیا داروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک شخص کپڑوں پر محنت کرتا ہے، کپڑے سیتا ہے، درزی کا کام کرتا ہے، تو وہ کپڑے اس کے بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص سیمنٹ پر اور اینٹوں پر اگر وہ محنت کرتا ہے، دیوار تعمیر کرتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، تو وہ اینٹیں، وہ سیمنٹ، وہ مٹی، وہ گارا، وہ اس کی بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص لکڑیوں پر محنت کرتا ہے اور ٹیبل اور کرسیاں بناتا ہے، تو وہ لکڑیاں اس کے بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک شخص اگر وہ زندگی بھر قرآن کے علوم کی محنت کرتا ہے اور قرآن کے علم کی نشر و اشاعت اور قرآن کو سنانے اور سیکھنے اور سکھانے میں لگتا ہے، تو کیا اللہ اس کے بہترین رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ بے شک۔ ارے بولو بھائی، بالکل کرے گا۔ بلکہ میں تو ہنستے ہنستے اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ علماء کے کپڑوں اور ان کی کڑک استری کو دیکھ کر کئی لوگ پریشان ہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں، جب کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو چاروں طرف سے آتا، تو میں نے کہا بے وقوف ہے، 2 سائیڈ تو میں بھول گیا، 6 طرف سے آتا، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک نیچے۔
ارے بولو اوپر. ارے میرے بھائی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 3% امت کے بچے, میری بہنیں بھی بیٹھی ہے, 3% امت کے بچے جو مدرسوں میں آ رہے ہیں, اور جیسے شاید مفتی یوسف صاحب نے کہا یا مولانا حلیم اللہ صاحب نے کہا کہ کون سے بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں عام طور سے کہ جو وہاں نہ چلتے ہو, یا وہ لوگ بھیجتے ہیں کہ جن کے پاس میں ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ نہ ہو. ہمارے میڈیکل کالج میں MBBS کے لیے مولانا MBBS کے لیے 1 کروڑ روپیے ڈونیشن دے رہے ہیں لوگ. کتنا؟ 1 کروڑ ڈونیشن دے رہے ہیں. اس میں بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ 1 کروڑ دے رہا ہے, میں 1/10 دوں گا, مگر اس کا ایڈمیشن کینسل کر کے میرا ایڈمیشن لے لو. دنیا کی تعلیم میں آج ہم خرچ کر رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ مولوی ملا ہے, یہ دین کی ہی تعلیم کی بات کرے گے, ایسا نہیں, ایسا نہیں. یہ بڑے علماء, ہمارے اسلاف, ہمارے استادوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقین مانو یہ مدارس کے علماء اور ہم لوگ کبھی بھی قطعی طور پر دنیا کی اچھی سے اچھی تعلیم کے لیے منع نہیں کرتے ہیں. بناؤ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر, ہم منع نہیں کرتے. بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل, ہم منع نہیں کرتے. حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ وہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے ایک مرتبہ دنیا کی تعلیم پر بولتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں مسلمانوں کہ بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل, کیونکہ آج مسلمانوں کے سینکڑوں ہزاروں جوان بے قصور جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں. آج مسلمانوں کے پاس, جمعیت علماء کے پاس ان بے قصور سینکڑوں ہزاروں جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. منع نہیں کرتے ہم لوگ دنیا کی تعلیم سے. بنائیے بہترین انجینئر, بنائیے بہترین ڈاکٹر, لیکن افسوس مولانا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم کو تو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس میں دین کی تعلیم کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ جس تعلیم کو نبی کہہ رہے ہیں, جس ایجوکیشن اور جس شکشن کو نبی محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. او میرے بھائیو سنو سنو سنو, یہ حافظ قرآن, ایک بچے کو ہم نے دیکھا شاید وہ 13 یا 14 سال کا, جس کو دستار بانی, میرے بھائیو سن لو, یہ 13 سال کے حافظ قرآن, یہ 12 سال کے حافظ قرآن, یہ 10 سال کے حافظ قرآن, سنو سنو سنو, ان کا یہ مقام اللہ کے یہاں ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب یہ حافظ قرآن, میری بہنوں اس جملے پر دھیان دینا, کہ جب یہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں جائے گا, حشر کے میدان میں جائے گا, ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. اس وقت نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, وہ باپ جس نے سب کچھ قربان کیا, وہ ماں اور وہ باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار اس وقت نہیں ہوگے. اس وقت اللہ حافظ قرآن کو یہ مقام دے گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا, اے دنیا کے لوگوں سنو سنو, حافظ قرآن سے کہا جائے گا یا حافظ القرآن, اے قرآن کے حافظ, او قرآن کے یاد کرنے والے, اقرا اقرا, جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا, ورتقی ورتقی, اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. یہ مقام حافظ قرآن کا ہوگا. حافظ قرآن کی ماں, حافظ قرآن کے باپ کا یہ مقام ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے آقا نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا, اور ان کے سروں پر پیارے آقا نے فرمایا ایک تاج رکھا جائے گا, جس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب, سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی. لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہے, جن کو اتنا عزتوں سے نوازا جا رہا ہے. تو اعلان ہوگا کہ یہ تو بھیونڈی کا مزدور ہے, لوم چلانے والا ہے, کپڑے بنانے والا ہے, یہ گاؤں کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو, سنو 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 سنو, یہ بھی پیغام نبی کا ہے کہ ایک حافظ قرآن 50 خاندان کے لوگوں کی سفارش کروائے گا.
سفارش کروائے گا، بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب جس ڈاکٹر کو 1 کروڑ روپے بھر کر نوکری پر لگایا تھا یا ایڈمیشن کروایا تھا یا تعلیم دلوایا تھا، تو ماں بھی ڈھونڈے گی، باپ بھی ڈھونڈے گا حشر کے میدان میں، کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ تو دور دور تک ڈاکٹر صاحب دکھائی، ارے بولو نہیں دے گے۔ آؤ میرے بھائی اب چند اہم باتیں کہتا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وقت زیادہ ہوا ہے۔ چند اہم باتیں، جس طرح مولانا حلیم اللہ صاحب نے کہا کہ یہ مدارس دین اور ایمان کے قلعے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس زمانے میں کہا تھا، مولانا علی میاں ندوی کے بھی الفاظ ہے کہ آج سے 35 سال پہلے مولانا علی میاں نے کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مولانا، کیونکہ بھئی گلی گلی مدرسے کیسے کھولیں گے؟ اور معاملہ تو یہ بھی ہے حضرات کہ اگر کسی نے چھوٹا بھی مدرسہ کھولا تو فوراً اس پر فتویٰ لگ جاتا، دکان کھول لیا۔ کیا کرا؟ دکان کھول لیا۔ تو میں ان اسکول کھولنے والوں سے کہتا ہوں کہ بھئی تو نے تو پوری فیکٹری کھول لیا۔ کیوں؟ تجھے گورنمنٹ کے جو غریبوں کے لیے چاول آتے وہ بھی تجھے پر رہے نہیں، وہ بھی تو ختم کر دے رہا۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا ایسے تانے لوگ دیتے ہیں۔ سنو بھیونڈی والو، ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ دیکھو گلی گلی مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دینا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری نسلوں کا ایمان بچانا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہو گیا مفتی صاحب، آج ہو گیا کہ ہم تو گلی گلی مدرسے نہیں کھول پائے، ہم تو گلی گلی مکتب نہیں کھول پائے، لیکن شیطانوں کا مکتب، شیطانوں کا مدرسہ گھر گھر ہر حال اور ہر بیڈ روم میں کھل گیا۔ ارے بولو کھلا کہ نہیں کھلا؟ اچھا ان کے مدرسے کو ایسی بہت بڑا گراؤنڈ اور بہت بڑی عمارتیں نہیں لگتی، ان کا مدرسہ اتنا سا رہتا 2 بائی 2 انچ کا اور کہیں بھی چپک جاتا۔ ارے معلوم ہے وہ اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کے اس مکتب کے ذریعے سے گندگیاں پروس رہے ہیں، وہ اپنے ان مکاتب کے ذریعے سے، اس ٹی وی کے ذریعے سے، اور ٹی وی کے ذریعے سے وہ گندگیاں پروس رہے ہیں۔ مولانا ایک بات یاد آ گئی، میں ٹی وی کے جو ڈائریکٹر تھے، سیریلز کے ڈائریکٹر، تو پچھلے مہینے میں میرا بمبئی میں بیان تھا انہی فلم انڈسٹری کے لوگوں کے علاقے میں، تو میں نے وہ ڈائریکٹر سے پوچھا، دیکھو میری بہنوں خاص طور سے سننا، یہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان ڈائریکٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کا منصوبہ کیسا ہوتا ہے، پلان کیسا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس میں لگی رہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، تھوڑا اسپیڈ میں بول رہا ہوں کیونکہ مجھے اور 2-3 باتیں اہم کہنی ہیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ مفتی ہارون ہم لوگ جب سیریل بناتے ہیں یا کسی چینل کو خریدتے ہیں تو پورا سسٹم بناتے ہیں کہ باقاعدہ 24 میں سے 20 گھنٹہ یہ قوم ہماری ٹی وی کو دیکھے، ہمارے چینل کو دیکھے۔ تو میں نے کہا کیسے آپ لوگ ایسا پروگرام دیتے ہیں کہ 20 گھنٹے تک لوگ دیکھیں؟ تو اس نے بڑی پیاری بات کہا کہ مولانا ہمارا پروگرام پورا منصوبہ رہتا ہے، جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بچوں کی سیریلز لگاتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹا بھیم، پھر چھوٹے بھیم کو دیکھ رہا بڑا بھیم، کیوں؟ بچوں کی سیریل لگی۔ اور پھر کہنے لگا مولانا کہ مفتی صاحب عورتوں کا تو اتنا برا حال ہوا کہ ہم نے ایسی سیریلز بنائی کہ عورتیں کھانا پکانے اور کپڑے دھونے کا ٹائم چینج کر ڈال رہی، سمجھ رہا؟ تو جب عورتیں رہتی ہیں تو عورتوں کی سیریل، بچے رہتے ہیں بچوں کی سیریل، اور رات میں بوڑھوں کو نیند نہیں آ رہی تو اس وقت ہم لگاتے ہیں بہارو پھول برساؤ میرا محبوب نہیں سو رہا۔ لگی ہے پوری قوم لگی، شیطانوں نے محنت کیا۔ یہ ہنستے ہنستے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطانوں نے محنت کیا۔ آج آپ دیکھیے مولانا میری قوم کے 97% جوان آج ان کے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، جن گناہوں کو دیکھنے کے لیے آج سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک کمپنی اس نے نعرہ لگایا تھا آج سے 15-17 سال پہلے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ کیا نعرہ لگایا تھا؟ کر لو
دنیا مٹھی میں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اے ووڈافون، بی ایئرٹیل، سی ریلائنس. کس نے لگایا تھا؟ ریلائنس نے لگایا تھا. کر لو دنیا مٹھی میں. تو حافظ امان اللہ صاحب میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ نعرہ یہ نہیں تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، وہ نعرہ یہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں. جن گناہوں کو دیکھنے کے لیے، جن ننگی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، جن فلموں کو اور گندگیوں کو دیکھنے کے لیے پہلے 50 کلومیٹر گاؤں اور شہر چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، آج وہ ہمارے جوانوں کی ہتھیلی میں موجود ہے. اور اس طریقے سے مولانا لگا دیا ان کو. ایک گیم آیا مولانا ایک گیم آیا، اس گیم کا نام شاید پب جی ہے. ایک گیم آیا، سن لو مولانا، پوری قوم ایسی مست ہو گئی کہ مولانا طارق زمین صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک گھر میں گیا تو گھر میں بیوی موجود، اس کا شوہر بھی موجود، بیٹا بھی موجود، بیٹی بھی موجود، اور چاروں ایک بیڈ روم میں ہیں اور چاروں الگ الگ اپنے اپنے موبائل میں لگے، یعنی چاروں ہے گھر میں موجود، لیکن موبائل میں بیوی بھی لگی ہوئی ہے، شوہر بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی لگا ہے، بیٹی بھی لگی ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے. وہ جو پب جی گیم ہے مولانا، آج سے 13 دن پہلے میں نے اپنے چینل پر خبر ڈالا. سن لو یہ واقعہ کتنا ڈینجر ہے. آج سے 13 دن پہلے میں نے میرے چینل پر خبر ڈالا. پربھنی کا واقعہ ہے، پربھنی مہاراشٹر میں ہے، مرٹواڑا میں. پھر پربھنی کا واقعہ ہے کہ ایک 22 سال کا جوان اور ایک 24 سال کا جوان، دونوں دوست، ان کا گھر گاؤں میں ریلوے کی پٹری کے قریب تھا. پیپر میں بھی آیا، ہم نے چینل پر بھی دکھایا کہ وہ دونوں جوان 22 سال کا اور ایک 24 سال کا، وہ دونوں گیم کھیلتے 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 ریلوے کی پٹری پر پہنچ گئے اور باتیں کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹرین کا جو ڈرائیور تھا اس نے انٹرویو دیا سارے چینلوں پر کہ میں نے 3 کلومیٹر سے ان کو دیکھ لیا کہ ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور یہ کچھ تو بھی کر رہے ہیں موبائل میں. تو وہ ڈرائیور کرتا ہے 3 کلومیٹر سے میں نے ہارن بجایا. اور ریل کی ہارن کیسی رہتی ہے؟ ارے بولو. وہ کہتا ہے کہ 3 کلومیٹر سے میں نے ہارن بجایا. آخر وہ گیم کھیلنے میں اتنے مگن تھے کہ ان کے بدن کے 17 ٹکڑے ریلوے کے لوگوں نے اٹھایا. یہ مثال کیوں دیا؟ اور یہ کوئی مثال نہیں، حقیقت کہ آج میری قوم کا جوان مولانا رات کے 2-2 3-3 بجے تک موبائل پر لگا ہوا ہے. ماں کو بھی خبر نہیں ہے، باپ کو بھی خبر نہیں ہے کہ اس کا جوان کیا کر رہا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک کارڈ دے دیا گیا، کارڈ، اس میں 2 GB ڈاٹا ڈیلی فری. کیوں بھائی کیا دیا؟ 2 GB ڈاٹا. تو جب یہ ڈاٹا آیا تھا تو اس وقت میں نے بیان دیا تھا کہ اپنے دوست سے کہے کہ 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے. ارے بھائی ڈاٹا کھائے گا کہ آٹا کھائے گا؟ ارے بولو. اب جوان اس میں لگ گئے اور مولانا ان کو کارڈ دے دیا. اور کارڈ کا بھی نام کیا رکھا؟ جیو. تو میں کہتا ہوں وہ جیو نہیں ہے، اس میں 2 GB فری ہے، رات میں 2-3 بجے تک مرو. پوری قوم لگی ہوئی ہے. آج میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ سن لو، یہ مدارس جو دین و ایمان کے قلعے ہیں، اگر امت میں کوئی گناہ عام ہوتا ہے، کوئی خرابی عام ہوتی ہے، کوئی خباثت عام ہوتی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امت میں اصلاح معاشرہ کے نام سے، سماج سدھار کے نام سے اگر کوئی خدمت کرتا ہے امت کو سنبھالنے کی، تو وہ بھی الحمدللہ یہ مدرسے کے فارغین کرتے ہیں. جمعیت علماء نے مہم چلائی مولانا اصلاح معاشرہ کی. کیوں اصلاح معاشرہ کی مہم چلائی؟ علماء کام کر رہے ہیں. جب جس وقت کی حکومت نے شریعت میں دخل اندازی کی اور شریعت کو توڑ مروڑ کرنے کی کوشش کی، تو میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا کام کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا. اس وقت بھی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا کام انہی مدرسے کے علماء اور فارغین نے کیا. تو یہ مدارس کے لوگ کام کر رہے ہیں، ہر موڑ پر امت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اس لیے آج میں اپیل کر رہا ہوں، میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے تو مدارس کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو.
معمولی نہ سمجھو، یہ اولاد ہے، یہ اولاد ہے جو حشر کے میدان میں بھی نجات دلائے گی۔ بلکہ میں تو اکثر مولانا اب یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بات بتاؤ بھیونڈی والو، ایک بات بتاؤ بھیونڈی والو، مسلمانوں کو اللہ نے اولاد دیا کہ نہیں دیا؟ ارے بولو نا۔ اچھا ہر گھر میں 3-4 کھیل رہے کہ نہیں کھیل رہے ہیں؟ ارے بولو بولو، کھیل رہے نا؟ تو مولانا میں اکثر اب یہ کہتا ہوں کہ بھئیہ 4 اللہ نے دیا، ایک کو انجینئر بنا دے، ایک کو ڈاکٹر بنا دے، ایک کو تجھے جو بھی بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، بنا دے، 3 کو یہاں کا بنا دے تاکہ یہاں سنبھال لے، اور ایک کو تو حافظ بنا لے تاکہ وہاں سنبھال لے۔ ارے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے اولاد دیا ہے، تمنا کرو، کوشش کرو، خواہش کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ جیسے مفتی یوسف صاحب نے کہا کہ ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ میری اولادوں میں، میری نسلوں میں حفاظ قرآن مبین علماء دین ہوں، اور یہی وہ ہے جو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گے۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، آج یہ سراج العلوم ہے، سراج العلوم کے جلسے میں پہلی بار آیا ہوں، یہ شعر دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا کہ ایک جلوہ تمام سراج العلوم ہے۔ کیا بات ہے، پھر بات شعر پر آ گئی۔ ایک جلوہ تمام سراج العلوم ہے، الفت بھرا پیام سراج العلوم ہے۔ بھیونڈی کے میرے بھائیو، بھیونڈی کے میرے جوانوں، بھیونڈی کی میری بہنوں، یہ سراج العلوم میں سمجھتا ہوں کہ 1984 ہے نا مولانا، 1984 سے یہ سراج العلوم دینی علمی خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ سراج العلوم کے ٹرسٹ صرف مدرسہ نہیں چلا رہی، بلکہ سراج العلوم کے ٹرسٹ بہتر انداز میں ہماری قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے پردے کے انتظام کے ساتھ ایک بہترین عصری ادارہ بھی چلا رہی ہے نا مولانا، اسکول بھی چلا رہی ہے۔ اس لیے میں نے وہ آیت پڑھا، وہ سمجھا کر بات کو سمیٹوں گا کہ سن لو بھیونڈی کے میرے بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، سن لو، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم، علم، ایجوکیشن، شکشن دو۔ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن سے ہمیں عشق ہے، جس قرآن سے ہمیں پیار ہے، اتنا عشق ہے قرآن سے کہ اگر قرآن کی کوئی توہین کر لے، قرآن کے اوراق کو، قرآن کے پیجز کو اگر کوئی پٹاخوں میں اڑائے تو مسلمان اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ جان دینے اور جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنی محبت ہے قرآن سے تو سنو، اتنا عشق ہے قرآن سے تو سنو۔ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، کیوں؟ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا۔ ابھی آ رہے نا روزے؟ ارے بولو بھی آ رہے نا؟ ہاں، ایک صاحب مجھے ملے، جب جاہل رہتا آدمی تو کیسی بات کرتا ہے۔ ایک صاحب پچھلے سال ملے مجھے اور ایک جملہ کہنے لگے، مفتی صاحب اس سال بھی روزے رمضان میں آ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اس سال بھی روزے کب آ گئے؟ رمضان میں آ گئے۔ تو میں نے کہا پہلے کب آئے تھے؟ تو پچھلے سال بولے مئی میں آئے تھے۔ تو علم کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے روزے کا حکم پہلے نہیں دیا۔ کیوں؟ ابھی دیکھو رمضان میں ملک کے الیکشن بھی آ رہے ہیں، کچھ اسٹیٹس میں آ رہے ہیں نا۔ مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ مفتی ہارون ایز اے نیتا ہونے کے تعلق سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کچھ اسٹیٹس کے الیکشن آ رہے ہیں، اس پر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے؟ تو میں نے کہا کوئی آبجیکشن نہیں، بلکہ میری تمنا ہے پورے ملک کے الیکشن رمضان میں رکھ دو، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے نبی نے کہا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے شیطانوں کا باس بھی قید ہو جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سن لو علم کیا ہے۔ روزے کا آرڈر قرآن میں پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا آرڈر قرآن میں پہلے نہیں آیا، نماز کا آرڈر قرآن میں پہلے نہیں آیا، حج اور صدقہ اور خیرات کا آرڈر قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو قرآن کی سب سے پہلی آیت، اللہ کا سب سے پہلا آرڈر جو زمین پر آیا، دھرتی پر آیا اس کے بندوں کے لیے، وہ قرآن کا سب سے پہلا آرڈر تھا اقرا۔ کیا مولانا؟ پڑھ پڑھ۔ کیوں؟ آج دوسری قوموں نے اس کو لے لیا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے اپنی سماج کو کہا، کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا، 3 باتیں انہوں نے کہی، تینوں قرآن کی باتیں ہیں، انہوں نے اپنے سماج کو سمجھائی۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا اپنے سماج سے؟ شکا
شکایا نے پڑھو، کیا کہا؟ پڑھو. اور دوسرا کیا کہا؟ سنگھرش کرا، مراٹھی محنت کرو. اور تیسرا کیا کہا؟ سنگٹت ہوا، متحد ہو جاؤ. آج یہ تینوں پیغام بابا صاحب امبیڈکر دے رہے ہیں اپنے سماج کو. اور آج کی سچر کی رپورٹ کہتی ہے کہ جو قوم مسلمان اس ملک میں سینکڑوں سال تک حکومت کرنے والی تھی، سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا حال دلتوں سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے. اس لیے آج آخری پیغام دے رہا ہوں، اور یہ خدا کا سب سے پہلا پیغام ہے. اللہ نے قرآن میں جو پہلی آیت اتارا وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا. پڑھنے کا آرڈر پہلے آیا. اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، تخت وقت مت مانگو. میں اکثر کہتا ہوں کہ تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں. آج ملک کا تخت ایک چائے والے کو ملا ہوا ہے اور دلی کا تخت جھاڑو والے کو ملا ہوا ہے. کیوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں مانگو؟ آخر جملے سن لو. کیوں مانگو؟ کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر، ارے بولو، بھیونڈی میں شورا کی کمی نہیں ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. لیکن مدرسے کے بچوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور تمام علم کے حاصل کرنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر شاعر نے آخر میں یہ بھی کہا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ میرے فارغ ہونے والے بچوں، سراج العلوم کے طلبہ جو دنیا میں اور میدان میں قدم رکھنے والے ہیں، سن لو میرے پیارے بچوں. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ روزی روٹی رزق کے تعلق سے کوئی ٹینشن نہیں لینا. بلکہ میں تو کبھی کبھی ہنستے ہوئے برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ چوروں کو، لچوں کو، لفنگوں کو، قوم کے دلالوں کو کھلا رہا تو اپنوں کو نہیں کھلائیں گا؟ ارے بولو نا، کھلائے گا. رزق کا ٹینشن نہیں لینا. ہمارے نبی نے کیا سکھایا سن لو. اور ہم نے قرآن میں پڑھا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا. سن لو کیا پڑھا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ سنو اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، رب العالمین یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین پر ہر جاندار کا، ہر چوپائے کا رزق طے کر دیا، لکھ دیا. تو جتنا ہمارا تو یقین ہے، مسلمان ایمان والوں کا یقین ہے کہ ایک دانہ بھی باقی رہا میرے نصیب کا تو ملک الموت کی مجال نہیں کہ روح کھینچ لے. کیوں؟ اور تو کتنی بھی فیکٹریاں کھول لے اور تو کتنی بھی کوشش کر لے، تیری مجال نہیں کہ تو ایک دانہ بھی یہاں سے زیادہ لے کر چلے جائے. تو میرے پیارے بچوں، قرآن کا علم اللہ نے دیا، حافظ اللہ نے بنایا، بڑا مقام اللہ نے دیا. انشاءاللہ دنیا کے بہتر انتظام اللہ کرے گا، دنیا کی بہترین انتظامات اللہ کرے گا. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس علم کو دنیا میں پہنچانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. اور نبی نے دعا سکھائی، جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی سن لے کہ ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما. تو اللہ سے مانگیں گے. ارے بولو کون سا علم؟ کون سا علم؟ علم نافع. اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما. کیوں؟ میں ایک مدرسے میں گیا مولانا، وہاں جیسے 7 بچے حافظ بنے ہیں تو وہاں 4 بیٹیوں کا بھی حافظ قرآن بنی، وہ بھی حافظہ بنی. تو بیٹیاں میری قوم کی بہنیں یہاں بیٹھی ہے، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں، عورتوں کے دماغ میں یہ ہے کہ حافظ بننا مردوں کا کام ہے. ایسا نہیں ہے.
بیٹیاں بھی حافظ بنے، بیٹیاں بھی قرآن کے علم کو حاصل کرے، بلکہ میں بہنوں سے یہ کہوں گا، ارے بولو نا، صرف 5 روپے کلو، ارے سیمڑی مینڈی کا گوشت 450 روپے کلو بک رہا، کچھ سمجھے؟ گائے کا گوشت، سیمڑی مینڈی کا گوشت 450-500 روپے کلو بک رہا، اور ایمان والا 5 روپے کلو بک رہا۔ یہ تانا دے رہے ہیں، اس لئے طے کر لو کہ انشاءاللہ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے، ملک کو سمپردائکتا سے بچانا ہے، فرقہ پرستی سے بچانا ہے، نفرتوں سے بچانا ہے، ملک کو دنگے اور فساد سے بچانا ہے، تو اس کے لیے ہم کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ سیکولر طاقتوں کو ہم مضبوط کریں گے، اور ظالم اور سمپردائک اور فرقہ پرست طاقتوں کو سزا دے گے، مزہ چکھائے گے، اور ان کے خوابوں کو پورا ہونے نہیں دے گے۔ انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح کے گناہ ہم نے کیے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، کھلے ہوئے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور وہ گناہ بھی جنہیں ہم کر کے بھول گئے۔ اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ پھیلے ہوئے ہاتھ گنہگار ہیں، یہ بولنے والی زبان گنہگار ہے، یہ آنکھیں گنہگار ہیں، جسم کا رواں رواں گنہگار ہے۔ اے اللہ نفس اور شیطان نے ہمیں تیرے سیدھے راستے سے بھٹکا کر جہنم کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ ہم نے نفس کی اور شیطان کی پیروی کر کے اے اللہ اپنا بڑا خسارہ اور نقصان کیا ہے۔ اے اللہ اب ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے، اور اے اللہ جب کوئی اپنے گناہوں کا معترف ہو کر تیرے دربار میں آتا ہے اور تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو اے اللہ تو اپنے بھکاری کو پسند فرماتا ہے، اپنے در کے فقیر کو پسند فرماتا ہے، اپنے در پر جھولی پھیلانے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع، پورا میدان انسانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب کو اپنے جرم کا احساس ہے، سب کو اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ تیری مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو توبہ کا ارادہ کرنے والوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ تو نے تو ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے جنہوں نے 99 قتل کیے، 100 قتل کیے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جان، مال،
عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اس وقت امت ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، ہر طرح کی ذلتیں اس پر مسلط کی جا چکی ہیں، اور ساری دنیا اس طرح امت مسلمہ پر پل پڑی ہے جس طرح بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں۔ اے اللہ اس امت کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے بن رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی مددگار ہے، تو نے ہی اس امت کو عزت بخشی تھی۔ اے اللہ ایک مرتبہ پھر اس امت کو عزت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ اے اللہ پھر وہی عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو خود سے راضی فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے غصے سے۔ اے اللہ تیرے غصے سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کو یا اللہ کہنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اور ان کے حافظ قرآن ہونے میں جن اساتذہ نے محنت کی ہے، اے اللہ جن کے وہ بچے ہیں، اور اے اللہ جن کے تعاون اور مدد اور نصرت سے آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہم گنہگار بندے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، اے اللہ اپنی جھولی خالی ہوگی، لیکن اے اللہ تیری ذات سے امید ہے کہ انہی بچوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے کل قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ آئیے میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ کے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، آپ ہی لوگوں کی کاوشوں اور محنتوں سے میں حافظ قرآن بنا تھا، اور اللہ نے مجھے آج 10 گنہگاروں کو معاف کروانے کی اجازت دی ہے، سفارش کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کی اللہ سے سفارش کرتا ہوں، آئیے اللہ ان بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے، اور یہ وہاں ہم سب کو پہچاننے والے بن جائیں، اپنے معاونین کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اور اے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر طرح کی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ جو مسائل ہیں ان کو حل فرما، جو تنگیاں ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ اسباب کے درجے میں لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف مائل فرما۔ اے اللہ جو اللہ کے بندے، اے اللہ جو تیرے بندے اس مدرسے کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو متوجہ فرما۔ اور اے اللہ جن لوگوں کو اس مدرسے کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ہے، کچھ شکایت ہے، اے اللہ ان پر بھی کرم فرما، ان پر بھی رحم فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے بھی درجات بلند فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پا رہے ہیں، اے اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا خزانے غیب سے تکفل فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے نہیں کہا، نہیں کہہ سکے، اور اب ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہو کہ کاش ہم نے بھی دعا کے لیے کہا ہوتا، اے اللہ ان کی ضرورتیں تو اچھی طرح جانتا ہے، اے اللہ وہ ہم سے نہیں کہہ سکے لیکن تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور مرتے وقت اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما دے، حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما دے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، اپنے حبیب کی شفاعت
شفاعت نصیب فرما دے، اپنے حبیب کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما دے، اور اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔